حضرت امام ابو الحسن شاذلی طریقہ شاذلیہ کے امام، کوئی گدی نہ تھی، ان کو تو شہر والوں نے ملک سے نکال دیا تھا پتھر مار مار کر، سمندروں میں رہے، مصر میں گئے تو وہاں لوگوں نے زندیق کہہ کے پتھر مارے، اور حزب البحر اتری اور مصر کے صحراؤں میں جا کے عبادت کرتے رہے اور مزار بنا، کوئی گدی نہ تھی۔ امام ابو الحسن شاذلی، اور پھر آگے ان کے خلیفہ اعظم، وہ ان کے بیٹے نہ تھے، حضرت امام ابو العباس المرسی، جو کہتے ہیں کہ ایک لمحہ اگر دیدار مصطفیٰ نصیب نہ ہو تو خود کو مسلمان نہ سمجھو، اسکندریہ، ان کی کوئی گدی نہ تھی، یہ ان کی اولاد سے نہ تھے، اور تھے چشمہ فیض کا پایا، چراغ روشن ہوا، آگے دنیا کو آباد کر دیا۔ ان کے خلیفہ اعظم حضرت ابن عطا اللہ الاسکندری، وہ کوئی گدی نشین نہ تھے، نہ ان کے بیٹے نہ اولاد سے تھے، ان میں سے کوئی کسی کا بیٹا نہ تھا، ان میں سے کوئی آگے نہ ان کی گدی تھی، نہ کسی گدی والے کے بیٹے تھے، نہ فیض آگے بیٹے کو دیا کہ سلسلہ ان سے چلے۔ خواجہ اجمیر کا سلسلہ قطب الدین مختار کاکی سے چلا، یہ ان کے خاندان سے نہیں۔ قطب الدین مختار کاکی کا فیض بابا فرید الدین گنج شکر سے چلا، ان کی اولاد سے نہیں، وہ دہلی میں، یہ پاک پتن میں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا فیض پلٹ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے چلا، وہ پاک پتن میں تھے، یہ دہلی میں تھے، اور ان کے خاندان سے بھی نہ تھے۔ یہ حضرت مخدوم علاء الدین صابر سے چلا، وہ کلیر میں تھے، دونوں خاندان سے نہ تھے۔ ان کا فیض حضرت امیر خسرو سے چلا، ان کی اولاد نہ تھے۔ آگے ان کا فیض حضرت خواجہ محمود چراغ دہلی سے چلا، ان کا خاندان نہ تھا۔ چلتے چلتے فیض سلسلہ چشتیہ کا حضرت فخر جہاں دہلوی تک آیا، وہ کسی کے گدی نشین نہ تھے، وہ دہلی میں تھے، اور ان کے فیض سے چراغ روشن ہوا خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کا، نہ ان کے خاندان سے نہ اولاد سے، تو خواجہ نور محمد مہاروی کی گدی نہ تھی، والدین اور تھے، اور فیض اور سلسلہ لینے والے فخر الدین جہاں، فخر جہاں دہلوی دہلی سے تھے۔ خواجہ نور محمد مہاروی مہار شریف میں، اور ان کے فیض کا سلسلہ حضرت شاہ سلیمان توسوی سے چلا، نہ ان کے خاندان سے تھے نہ اولاد تھی، ان کی بھی گدی نہ تھی، گدی نشین نہ تھے۔ شاہ سلیمان توسوی کا فیض پھر آگے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی میں آ کے چلا، ان کے خاندان سے نہ تھے، اور وہ ان کی گدی نہ تھی۔ ان کا فیض پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس آیا، پیر میر علی شاہ صاحب خود کسی کے گدی نشین نہ تھے، وہ سیال شریف کے فیض لے کے آئے تھے، وہ توسا شریف سے فیض لے کے آئے تھے، وہ مہار شریف سے فیض لے کے آئے تھے، وہ دہلی سے فیض لے کے آئے تھے۔ اس طرح حضرت خواجہ سید احمد رفاعی دمشق میں سلسلہ رفاعیہ کے امام، کوئی گدی نہ، کسی کی گدی نہ تھی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت میر سید کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ، وہ اور خاندان، یہ اور خاندان، کوئی گدی نشین نہ تھے، کوئی کہیں سے اور فیض لے کر کہیں جا کے آباد ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ پوری تاریخ کو دیکھتے چلے آئیں، حضرت ابو مدین غوث المغربی کوئی گدی نشین نہ تھے۔ قریب کے زمانے میں آ جائیں، حضرت میاں شیر محمد شرپوری کسی گدی کے سجادہ نشین نہ تھے۔ ان کی گدیاں کیا تھی؟ رات کا اندھیرا اور مسلح۔ کیا گدیاں تھیں ان کی، کیا سجادے تھے؟ رات کے اندھیرے اور مسلح، اور خدا کے ساتھ تعلق تھا۔ ان کی گدی عبادت تھی، ان کی گدی طاعت تھی، ریاضت تھی، مجاہدہ تھا، خدا کی محبت تھی، معرفت تھی، عشق تھا، زہد تھا، ورع تھا، تقویٰ تھا، جذب تھا، حضور کی اتباع تھی، نسبت محمدی تھی۔ انہوں نے زندگیاں خدا کی رضا میں اور اتباع مصطفیٰ میں فنا کر دی تھی، یہ فنا ہو جانا ان کی گدی تھی۔ یہ مزارات کے گدی نشین نہ تھے۔ یہ تصور ہمارے ہاں کاروبار کے لیے وضع ہو گیا ہے کہ وہی شیخ اور پیر ہوگا جو گدی نشین ہوگا۔ اگر گدی نشین ہی شیخ ہوتا ہے تو 1400 سال کے کل اولیاء کوئی گدی نشین نہ تھے۔ حضرت میاں شیر محمد شرپوری کی والد کی کوئی گدی نہ تھی، حضرت بابا کرما والا والد کی کوئی گدی نہ تھی، حضرت میاں صاحب چوراہی نور محمد چوراہی رحمت اللہ علیہ چورا شریف، ان کے وہ کسی کے گدی نشین نہیں تھے، فیض ادھر سے لاتے تھے اور چشمہ نیا کھولتے تھے ولایت کا چراغ کا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اپنے والد اور دادا کی گدی کے نہیں، فیض چورا شریف سے اور عیدگاہ شریف سے لے کے آئے۔
حضرت سلطان العارفین سلطان باہو اپنے ماں باپ دادا کی گدی نشین نہیں ہے، شیخ کا فیض حضرت عبد الرحمن دہلوی سے لے کر آئے۔ ایک تاریخ ہے، یہ تصور میں نے سارا پہلی بات یہ سمجھائی کہ یہ کنسپٹ ہمارے ہاں جو پیدا ہو گیا جسٹ بزنس پرپز کے لیے کہ آپ کو پیر چاہیے، اور پیر کا مطلب ہے وہ کہیں گدی نشین ہو۔ گدی نشینی شیخ کے لیے کوئی شرط نہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا تاکہ مغالطہ نہ لگے کہ جو سجادہ نشین ہو وہ شیخ نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ جو سجادہ نشین ہو یہ کہنا کہ وہ شیخ نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ شیخ کی بات کل ہوگی، وہ کسی کی اولاد سے ہو، بیٹا ہو، یا بھلے چوتھے خاندان سے ہو، جو مصلح کا رشتہ مولا سے قائم کر لے وہی خلیفہ ہے۔ جو شرائط شیخ ہونے کی پوری کر لے، جو فنا فی اللہ ہو جائے، جو سلوک اللہ کی منزلیں طے کر لے، عارف باللہ ہو جائے، خدا کا عاشق ہو جائے، اتباع مصطفیٰ میں فنا ہو جائے، اس فن کا ماہر ہو جائے اور کامل بنے، اور ناقصوں کو کامل بنانے رہنمائی کرنے کے قابل ہو جائے، وہی شیخ ہے۔ خواہ وہ کسی کی اولاد میں سے ہے اور سجادہ نشین ہے، اور خواہ اس کا کسی خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ کے لیے یہ شرط نہیں ہے، نہ اولاد کے لیے نفی ہے اور نہ شیخ ہونے کے لیے گدی کی شرط ہے۔ یہ تو اللہ کے عنایتیں ہیں، یہ اللہ کی عنایتیں ہیں، جس کو دے دے، جو ریاضت کر دے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بڑے بڑے شیخ بن گئے، چوروں سے کتب بن گئے، چور تھے چوری کرنے آئے ابدال بن گئے، ڈاکو تھے فضیل ابن ایاز بن گئے، شرابی تھے بشر الحافی بن گئے، مجوسیوں سے تھے توبہ کر کے امام الاولیاء بن گئے۔ تو اس میں نہ خانوادہ دیکھتے ہیں، اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ شیخ کی جو عظمت ہے نہ اس کے جسم کے موٹاپے میں ہے، امام غزالی نے لکھا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ میں نے ایسی باتیں کر دی، یہ سخت باتیں نہیں ہیں، کبھی امام غزالی کو پڑھ لے تو آپ کو میری باتیں بھول جائیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو پڑھ دیں، کل پڑھیں گے ہم۔ کب جو کچھ میں نے کہا اب اس کا بیان اولیاء اللہ اور صوفیاء کی کتب سے پڑھیں گے تو آپ بھول جائیں کہ حضور داتا گنج بخش نے کیا کہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نہ تو اس کے موٹاپے میں ہے کہ اتنا موٹا ہے لہذا بڑا تکڑا شیخ ہوگا، نہ، اور نہ اس کی قوت اور تمول اور مالداری میں ہے کہ جائیداد کتنی ہے، نہیں۔ فرمایا یہ سارا ثمرہ اس کی عقل و فہم دین کا ہے، اور طریق نجات و سلوک اللہ میں اس کی مہارت کا ہے کہ سلوک اللہ میں کتنا کامل اور طریق نجات میں کتنا تجربہ کار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو کسی خانوادے سے بھی بسا اوقات نہ ہوتے اور کسی برگزیدہ کی اولاد بھی نہ ہوتے، حتیٰ کہ بعض اوقات غیر مسلموں کی اولاد میں سے ہوتے اور خود زندگی کا ایک حصہ کسی اور راہ پہ بسر کیا ہوتا، مگر جب تجلی چمک اٹھتی ان کے دل پر تجلی حق اور معرفت حق اور محبت حق پردہ اٹھ جاتا، اسی وقت وہ سلوک اللہ کی راہ پہ چل پڑتے، وہی شیخ ہو جاتے۔ تو جن سے سلسلے نکلے، میں نے تمام سلاسل کے بانیوں کو گن دیا، جن سے سلاسل نکلے، جن سے طرق نکلے، اور کل اولیاء صوفیاء جن کے مزارات ہیں اور جن کے مزارات سے آگے گدیاں ہیں، وہ کل صاحبان مزار اولیاء خود کسی کے گدی نشین نہ تھے۔ تو پتہ چلا ولایت گدی نشینی سے نہیں آتی، سلوک اللہ گدی نشین ہونے سے متعلق نہیں ہے۔ ہاں گدی نشین ہو، شرائط پوری کر لے تو اس کے نصیب میں بھی ہے، مگر بیشتر تاریخ جو بتاتی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ مصلح ہی ان کا گدی ہوتا تھا، عبادت و ریاضت ہی ان کی سجادگی ہوتی تھی، اور سلوک اللہ کی منزلیں اور اس میں مجاہدات اور مراقبات اور حضور کی اتباع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس میں ریاضت اور فنا کی جو کوششیں تھیں، یہی ان کی گدی، یہی ان کی مصلح تھے۔
یہ میں نے پہلی بات آج کی. باقی انشاءاللہ تعالی اس کے لیے مرید کس کو کہتے ہیں اور مرید ہوتا کیسے ہے وہ بات آج ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں کہ پھر شیخ کی ضرورت ہے پہلا، مگر شیخ کے لیے گدی نشین ہونا ضروری نہیں، اور تیسرا مرید کے لیے فزیکلی ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں. مرید کے لیے فزیکلی ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں. یہ بھی کاروباری جملے ہیں بزنس بنانے کے لیے کہ کسی کے ہاتھ میں تو ہاتھ دینا پڑے گا، اس کے بغیر تو پھر شیطان آپ کا ہاتھ لے لے گا. تو فزیکلی ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ تصوف میں واجب نہیں، جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. ہاتھ میں ہاتھ دینا جس کو بیعت کہتے ہیں، مروج متداول طریقے کی ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت جائز ہے. اس کا ثبوت ہے سنت اور شریعت میں، مگر طریقت اور تصوف میں یہ واجب نہیں ہے. تو پھر کس طرح مرید ہوتا ہے اور شیخ سے رشتہ کیسے بنتا ہے، اس مضمون سے ہم انشاءاللہ کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہ